بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روز مبارک کی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ امام حسن کا ہاتھ پکڑ لیا اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے امرہ مبارک کی غر سے مدینہ سے باہر نکلے۔ جب نصارہ نے ان بزرگواروں کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارثہ نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا کہ وہ جو ان کے آگے آگے آ رہے ہیں ان کے چچا زاد بھائی، ان کی بیٹی کے شریک حیات اور مخلوقات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ دو بچے ان کے فرزند ہیں ان کی بیٹی سے، اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہیں جو خلق خدا میں ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے لیے دو زانو بیٹھ کے، پس سید اور عاقب جو وفد کے اراکین اور عیسائیوں کے رہنما تھے اپنے بیٹوں کو لے کر مبارک کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو حارثہ نے کہا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس انداز میں زمین پر بیٹھے ہیں جس طرح کے انبیاء مبارک کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور پھر پلٹ گیا۔ سید نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو حارثہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نہ ہوتے تو اس طرح مبالغہ کی جرت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مبالغہ کریں تو ہم پر 1 سال گزرنے سے پہلے ایک نصرانی بھی روح زمین پر باقی نہ رہے گا۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ابو حارثہ نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا، بس مبالغہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور حتیٰ ایک عیسائی بھی روح زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مبالغہ سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ہر سال 2000 ہلے یا لباس دینے پڑیں گے، اور ہر ہلے کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے۔ نیز اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 زرہیں، 30 نیزے، 30 گھوڑے مسلمانوں کو عاریتاً دینا پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ازاں فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ مبالغہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسح ہو جاتے، اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، اور حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام عیسائی 1 سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔ نصرانیوں کے نجران واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی سید و عاقب کچھ عدایہ اور عطیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ تاریخ میں متعدد بار اہل بیت کی حقانیت کے اثبات کے لیے واقعہ مبالغہ سے استدلال کیا گیا ہے، اور اس واقعے سے استدلال امیر المومنین امام حسن، امام حسین اور باقی ائمہ طاہرین و دیگر کے کلام میں ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مبالغہ ایک مشہور واقعہ ہے جسے سیرت ابن اسحاق اور تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں یہ 3 چیزیں تھیں، اسلام قبول کرو، یا جزیہ ادا کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے شرجیل، جبار بن فیض وغیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ اسی دوران وحی نازل ہوئی جس میں مبالغہ کا ذکر ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ اور داماد حضرت علی کو لے کر گھر سے نکلے۔ دوسری طرف عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اسی واقعے کی نسبت سے شیعہ اور اکثر سنی بھی
پنجتن پاک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مبالغہ کے معنی ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کے ہیں۔ دو افراد یا دو گروہ جو اپنے آپ کو حق کے بجانب سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند متعال جھوٹے پر لعنت کرے، تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون سا فریق حق کے بجانب ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو مبالغہ کی تجویز دی اور انہوں نے یہ تجویز قبول کر لی، لیکن مقررہ وقت پر انہوں نے مبالغہ کرنے سے اجتناب کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب ترین افراد یعنی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا، اپنے داماد علی، اپنے نوازوں حسن اور حسین کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یقین ہوا اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبالغہ میں کامیاب ہوئے۔ نجران کے نصارہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پیش آنے والے واقعہ مبالغہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل دعوے یعنی دعوت اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے، بلکہ آپ کے ساتھ آنے والے افراد کی فضیلت خاصہ پر بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب و اعزاء و اقارب کے درمیان اپنے قریب ترین افراد کو مبالغہ کے لیے منتخب کر کے دنیا والوں کو ان کا اس انداز سے تعارف کرایا ہے۔ یہ واقعہ 24 ذی الحج سن 9 ہجری کو رونما ہوا اور قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، چنانچہ اب آپ کو علم اور وحی پہنچنے کے بعد جو بھی اس یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ سے کٹ پشتی کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو بلا لیں، پھر التجا کریں اور اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔